الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب دی خبر دینے والے پیغمبر، تانوں اللہ کافی ہے اور او جنہیں تہاڈی پیروی کیتی ایمان والیاں وچوں او کافی نے۔ یہ آیہ مبارکہ کل بھی ذکر کیتا ہے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روایت کردے نے، وہ فرماندے نے کہ اے آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی سی جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا سی۔ کل بھی چند احادیث طیبات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت وچ ذکر کیتیاں سن، اج بھی انہاں دی شان و عظمت دے حوالے نال چند احادیث طیبات ذکر کرنیاں نے، کیونکہ یکم محرم الحرام آپ دی شہادت دا دن نے۔ اس دن تک اسی کوشش کریں گے آپ دے فضائل و مناقب اور آپ دا سیرت اور کردار دا جڑا سلسلہ ہے اس نو جاری رکھیے، تاکہ انہاں مقدس نفوس، انہاں بابرکت ہستیاں نے جس طرح زندگی اللہ رسول دے احکامات دے مطابق گزاری ہے، سانوں بھی سن سنا کے زندگی اللہ رسول دے احکامات دے مطابق گزارنے دا جذبہ پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لی جبرائیل، کہ مینوں حضرت جبرائیل نے آ کے بیان کیتا کی چیز لیبکی الاسلام علی موت عمر، حضرت عمر دی موت تے اسلام روئے گا۔ مطلب کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کو منگ کے لیا سے، کل وہ حدیث پاک ذکر کیتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ دعا کیتی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، یا اللہ اسلام نو غلبہ اور عزت عطا کر حضرت عمر بن خطاب دے ذریعے خصوصی طور تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیتا تو پھر آپ دے اسلام قبول کرن تو پہلے مسلمان
نماز پڑھتے سی لیکن خانہ کعبہ دے قریب مسجد حرام جس نو اسی کہنے ہاں اتھے اعلانیاں نہیں پڑھتے سی بلکہ چھپ کے پڑھتے سن، نمازاں عبادت چھپ کے کرتے سی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول جس ویل کیتا، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی، یا رسول اللہ کیا سی حق تے نہیں، ساڈا دین حق تے نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حق تے ہاں۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر عبادت بھی اعلانیہ کرنی ہے۔ آپ پھر خانہ کعبہ جا کے جڑی اس دور دی مکے دی چودراہٹ سی، سردار سن لوگ کافر، انہوں نے للکار کے کیا سی ہے کسے جرت آ کے سانو روکو، اج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسی اعلانیہ ان نماز پڑھنی کرنی ہے، عبادت رب دی اعلانیہ کرنی ہے۔ تو آپ نے آ کے جرت دا مظاہرہ کیتا، اس وقت پھر کافر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے جس وقت دور خلافت سنبھالیا، حضرت ابوبکر صدیق دے وصال اقدس تو بعد، اس وقت اسلام مختلف ملکاں دے اندر پھیل چکیا سی، کیونکہ آپ دی سلطنت بہت وسیع ہو گئی سی۔ لکھیا ہوئے سیرت نگاراں نے تقریباً 32 لاکھ مربع میل تک آپ دی حکمرانی ہو گئی سی، اور آپ نے اتھے اسلام دا باقاعدہ نفاذ کیتا سی۔ ایدے حدود قصاص دے جو معاملات نے سارے آپ نے نافذ کیتے سن۔ تو اس واسطے اس حدیث پاک اور پچھلی حدیث پاک نو ملائیے کہ حضرت جبرائیل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اسلام حضرت عمر دی موت تے روئے گا، کیویں کہ آپ تو بعد حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، پھر بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 6 مہینے خلافت سنبھالی، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کیونکہ حضرت عمر فاروق دی اولاد وچوں سن، انہاں آ کے اسلام نو نفاذ وچ لے کے آئے اپنی سلطنت دے اندر۔ بعد اس طرح جرت والا بندہ نہیں آیا، یعنی اسلام اساں کلمہ تے پڑھیا لوکاں نے، لیکن اسی چاہتے نہیں کہ اسلامی احکام باقاعدہ سلطنت دے طور تے نافذ ہون۔ اگر اسی لوگ چاہتے ہوندے تو اج معاشرہ اس سطح تے نہ پہنچدا جتھے معاشرہ مسلمانوں دا پہنچ گیا ہے۔ ہر مسلمان ملک مار اسے واسطے ہی کھا رہا ہے کہ اسی اسلام دے احکامات نو اپنی سلطنتاں وچ نافذ نہیں کیتا سی۔ اگر کر دیندے کسے قسم دا معاملہ خرابی والا پیدا نہیں ہونا سی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی فضیلت دے حوالے نال حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت نقل کیتی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب عمرا امر قلبہ بالایمان، جس بندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت کیتی، اس بندے نے اپنا دل ایمان دے نال آباد کر لیا۔ یعنی اس حدیث پاک دی روشنی چ حضرت عمر فاروق دی محبت والا شخص سمجھ لے کہ میرا دل ایمان دے نال آباد ہو چکیا ہے، اور جڑا حضرت عمر فاروق دے نال نفرت کرے گا وہ سمجھ لے کہ میرا دل ایمان تو خالی ہوندا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں محبت کی تھی انہیں اپنا دل ایمان دے نال آباد کر لیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی کہ اگر میرے بعدوں کوئی نبی ہوندا تو حضرت عمر بن خطاب ہوندے، لیکن کیونکہ میں خاتم النبیین نبوت دا سلسلہ بند ہو چکیا ہے، اس واسطے ان نیا نبی آئے گا کوئی نہیں۔ اگر رب میرے تو بعد نبی بھیجنا چاہتا منو خاتم النبیین نہ بناندا تے جڑے اوصاف نبی واسطے ضروری نے وہ اوصاف اللہ کریم نے حضرت عمر بن خطاب دے اندر رکھے نے، لیکن کیونکہ سلسلہ نبوت دا ختم ہو چکیا سی اس واسطے حضرت عمر فاروق میرے خلیفہ ہون گے لیکن نبی نہیں ہون گے، یعنی رہن گے صحابی۔ اگر نبوت دا دروازہ بند نہ ہوندا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب،
تے او نبی حضرت عمر بن خطاب ہوندے۔ یہ بہت بڑیاں فضیلتاں نے اگر بندہ غور نال سوچے تے، لیکن انہاں مقدس ہستیاں نے اسلام قبول کرن تو بعد اسلام واسطے اپنا جان مال ہر چیز فدا اور قربان کیتی ہے۔ اللہ کریم انہاں دے کردار نو سن سنا کے سانوں اپنے دلاں نو آباد کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔